السلام علیکم. یہ ایک سوال آیا کہ کیا واقعی رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے؟ اگر شیطان قید ہوتا ہے تو یہ چور بازاری اور ہیرا پھیری، لوگوں کو دھوکہ دینا کس کے کہنے پر ہی لوگ کرتے ہیں. تو آئیے ہم اس کی حقیقت بھی قرآن سے ہی جانتے ہیں. گو کہ اس پر میں پہلے بھی درس دے چکا ہوں، لیکن اس وقت سورہ حجر سے سمجھایا تھا. آج آپ کو سورہ صاد سے سمجھا دیتا ہوں. پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت میں حقیقی فہم تک پہنچنے کے لیے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے. تو سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے 88 تک دیکھ لیں، یعنی 38 کی 71 to 88. یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے. اذ قال ربک، جب کہا تمہارے رب نے، للملائکتی، کائناتی قوتوں کے لیے، انی خالق، بے شک میں وجود دے رہا ہوں، میں پیدا کر رہا ہوں، بشرن، ایک آگاہی دینے والا، من طین، ہمسری میں سے. پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے. اب اس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے آدم کو بنایا اور پھر اپنی روح پھونک دی. کیا اللہ بھی روح پھونک کر نکالتا ہے؟ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب اسے سنوار دوں، اسے ٹھیک کر دوں، اسے درست کر دوں، وَنَفَخْتُ، اور میں ایندھن دوں، فیہ، اس میں روحی، اپنے احکامات کی. فَقَعُوا، پس واقع ہو جانا، پس گر پڑنا، لہو ساجدین، اس کے لیے فرما برداری. تو اس آیت میں جو اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ پہلے تو کائناتی قوتوں کے لیے اللہ نے کہا کہ بے شک میں ایک آگاہی دینے والے کو وجود دے رہا ہوں، جس میں ہمسری سے بنایا یا مٹی سے بنایا، آپ دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں. بس جب اسے ٹھیک کر دوں اور اس میں اپنے احکامات کی ایندھن دے دوں تو اس کے لیے فرما برداری میں واقع ہو جانا. بس سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، بس فرما بردار ہو گئی کائناتی قوتیں، کلھم، ہر ایک، اجمعون، اکٹھے، تمام کائناتی قوتیں اکٹھے ہی فرما بردار ہو گئیں، سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اب یہاں آ رہا ہے الا ابلیس، سوائے مایوسی کے. ابلیس کا مادہ بلس ہے، اور بلس کے مادی مایوسی ہوتی ہے. قرآن میں مبلسون جب لفظ آئے، انہوں نے خود بھی مایوسیہ اس کا ترجمہ کر رکھا ہے، لیکن کیونکہ یہاں روایتوں کو فٹ کرنا ہے اور اللہ کے مقابلے میں ایک بدی کا اللہ کھڑا کرنا ہے، اس لیے انہوں نے شیطان کا نام دے کر ابلیس کو اس بارے میں کھڑا کر دیا، جبکہ اللہ اس کی ایسی کوئی حقیقت نہیں بتا رہا. سوائے مایوسی کے، استکبروا، اس نے بڑائی کیا، وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوا. تو یہ جو مایوسی کی کیفیت ہے، آج بھی اچھے بھلے انسان کو کام کرتے ہوئے جو بہترین کام کر رہا ہوتا ہے، جہاں مایوسی کا شکار ہوتا ہے وہ انکار کرنے والا ہو جاتا ہے اور وہ کام نہیں کر پاتے. اللہ نے فرمایا اے ابلیس، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا، روکا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا اور اپنے کو بڑا سمجھا، یا تو بلند درجہ والوں میں سے ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے اللہ کے ہاتھ بھی دکھا دیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بصیرتیں میرا ادراک نہیں کر سکتی، لا تدرکہ الابصار، اور انہوں نے اللہ کے ہاتھ بنا دیے، گھیولا بنا دیے کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں. تو یہ آپ آیتوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جس بات کو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری بصیرتیں اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتی، آپ اس کا حوالہ بنا کر کیوں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھ لیا ہے؟ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. قال یا ابلیس، کہا اے مایوسی، ما منع کا، کیا تجھے مانے ہوا، ان تسجدا، یہ کہ تو فرما برداری اختیار کرتا، لما خلقت بیدی، اس کے لیے جو میں نے وجود دیا ہے اپنی قوت کو. استکبرتا، تو نے بڑائی کیا، ام کنت من العالین، یا تو اعلیٰ ترین میں سے. اب اس آیت میں یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جب اللہ نے تمام کائناتی قوتوں کو کہا کہ آدم کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، تو سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے سوائے مایوسی کے. اور مایوسی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے بڑائی کر کے انکار کرنے والوں میں سے ہوا. اب اللہ نے پوچھا کہ اے مایوسی، تجھے فرما برداری اختیار کرنے سے کیا مانے ہوا، کیا چیز رکاوٹ بنی، اور اس کے لیے
جسے میں نے وجود دیا اپنی قوت کو، تو اللہ نے انسان کو بنایا اپنی قوت دکھانے کے لیے. دیکھو کیا کچھ کر سکتے ہو. اللہ کا کوئی ہاتھ پیر یا کان ناک وغیرہ نہیں کہ آپ نے اس کو کوئی حوالہ دے دیا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے بڑائی کیا تو اللہ کہہ رہا ہے کیا تو واقعی بڑا ہے یا تو بہت بلندر میں سے کہ تو نے اللہ کی نافرمانی اختیار کر لی. اب دیکھیے اس کا جواب کیا آ رہا ہے. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے. اب یہاں خود یہ کہہ رہا ہے کہ وجود دینے والا تو اللہ ہی ہے، خلق کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بہتر کیوں سمجھ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا. اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے. قال انا خیر منہ، کہا میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار، مجھے وجود دیا ہے حرارت سے. وخلقتہ من طین، اور اس کو وجود دیا ہے ہمسری سے. تو یہ اصل جو بنیادی فرق ہے، ابلیس ایک ایسی کیفیت ہے جس میں صرف حرارت ہے، جلنا ہے. آپ دیکھ لیجیے جو بھی مایوسی کا شکار ہوتا ہے اس کا کوئی حلوہ نظر آتا ہے، اس کی کوئی شبیہ نظر آتی ہے یا اس کی کوئی شکل و صورت نظر آتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ تو آپ کے سینے میں آگ جل رہی ہوتی ہے، مایوسی کی آگ، جو آپ کو خود بھسم کر کے رکھ دیتی ہے، آپ کو ہی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے حرارت سے وجود دیا گیا ہے، اور اس کو جو تو نے وجود دیا یہ تو ایک ہمسری سے یعنی مٹی سے. تو مٹی کیا کس لیے کہلاتے کہ یہ مٹی بھی ہمسر ہے، کسی کے آگے سر نہیں اٹھاتے، کسی کو جلاتے نہیں، ہر ایک کو پناہ دیتی ہے. اب دیکھیے آگے پھر کیا بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یہاں سے نکل جائے کیونکہ تو رائندہ درگاہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے. قال فخرج، کہا پس نکل جاؤ، منہا اس سے، فإنک رجیم، پس بے شک تو روڑے اٹکانے والے. تو یہ مایوسی کی کردار کی بات اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کا کردار کیا ہے. اللہ اسے نکال رہا ہے فرما برداری سے، کیونکہ وہ نکل گیا، اس نے پہلے ہی اللہ کے حکم کے عدولی کی، خلاف ورزی کی. لہذا اس لیے اللہ نے کہا کہ اس خوشحال معاشرے سے نکل جاؤ، خوشحالی سے نکل جاؤ. اور یقینی سی بات ہے جو بھی اس کیفیت کو اپنائے گا تو وہ روڑے اٹکانے والا ہوگا. یہ رائندہ درگاہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کا وجود ہے جس کو اللہ کہیں بند کر رہا ہے یا قید کر رہا ہے، کچھ ایسی کوئی بات نہیں. اس کے بعد آئی اگلی آیت، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی روز قیامت تک. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ، اور بے شک تجھ پر، لعنتی، میری لعنت ہے، یعنی کہ تو جتنا بھی کام کرتا جائے اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. لعنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں پنجہ دکھا دیا، ہاتھ کی انگلی کا لعنت کر دیا، ایسے کدی کوئی بات نہیں ہے. لعن کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کام کرتے جائیں، بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا. بے ثمر عمل، بے فائدہ عمل، وقت قوت سب کچھ صرف ہو رہا ہے اور نتیجہ صفر. اس کو کہا جاتا ہے لعنت. تو اللہ نے کیا کہ بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، یعنی میری طرف سے جو بھی تو کام کرتا رہے، کتنی محنت کر لے، کچھ بھی کر لے، نتیجہ نہیں نکلے گا. الی یوم الدین، نظام کے قائم ہونے والے دورانیے تک. الدین یعنی خاص نظام کے دورانیے تک. وہ خاص نظام کب ہوگا؟ جس دن صرف اللہ کا نظام رہے گا. یقینی سی بات ہے کہ اب وہ قیامت کا دن ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. شروع میں جب اللہ نے آدم کو بنایا تھا، جن کو وجود دیا تھا، مٹی سے اگایا تھا پودے کی طرح، ایک وہ دور آنا تھا یوم الدین جہاں مکمل اللہ کا نظام تھا. لیکن جیسے جیسے نافرمانی انسان اختیار کرتا گیا، اس فرما برداری کے دور سے نکل گیا، اس نظام کے دورانیے سے نکل گیا. اب وہ نظام کا دورانیہ قیامت میں ہی آ سکتا ہے، کیونکہ کہیں فرما بردار اور کہیں نافرمان سب ہے. سارے کے سارے فرما بردار اب ہو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا، اور نافرمان لوگ آج کل زیادہ ہیں. اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا ہے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے. اعلیٰ کہا رب، اے میرے رب، اے مجھے بتدریج پروان چڑھانے والے، فنظرنی، پس مجھے مہلت دے. نظر پہلے ہی کہا، میں نے بتایا تھا کہ عمل کر کے نتیجہ کو دیکھا جاتا ہے، تو مجھے عمل کر کے نتیجہ دیکھنے کی مہلت دے. الی یوم یبعثون، اس دورانی تک جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بس کہتے اٹھنے کو، اور کیونکہ قیامت کے دن اللہ حساب کے تلے سب کو اٹھائے گا، اس لیے اس کو بھی یبعثون کہا گیا، اٹھائے جانے والا دورانیہ.
اس کے بعد دیکھیے آگے کہہ رہے کہ اللہ نے فرمایا پس تو وقت معین کے دن، انہوں نے 2 آیتوں کا ایک ساتھ کر دیا، الی یوم الوقت المعلوم کا بھی تو روز قیامت تک مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ دیکھیے یہاں کیا بات ہے، قال فإنک، کہا پس بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اگلی آیت ہے الی یوم الوقت المعلوم، اس دورانی تک، وہ وقت جو معلوم ہے، خاص معلوم وقت۔ اب یہ معلوم کا مادہ اگر آپ دیکھیں تو علم ہے، جس میں علم موجود ہے، تو وہ خاص وقت جس میں خاص علم موجود ہے، اس دورانی تک، یقینی سی بات اس دورانی کو جو اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے حساب کتاب کرنے کا، حاکم بننے کا، اس کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہو سکتا، نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے اگر واقعی اللہ رمضان میں شیطان کو قید کرتا بقول ان ملاؤں کے، تو کیا اس میں یہ لفظ آتا کہ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم؟ اللہ کہتا نا کہ الا شہر رمضان، ایسا تو لفظ ہے ہی نہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ قید کر دیتا ہے۔ کہ اللہ نے کہیں بھی کہا ہے کہ سال میں 1 مہینے کے لیے تمہیں قید کیا جائے گا، اس دن تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اس دن کوئی اپنی حرکت نہیں کر سکو گے؟ ایسی قطعی کوئی بات نہیں، اس کیفیت کو مکمل آزادی ہے، جب چاہے جس وقت چاہے اس وقت انسان پر طاری ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ انسان خود مایوسی کا شکار ہو، وہ خود اللہ کا نافرمان ہوگا تو مایوسی کا شکار ہو، جو اللہ کا فرما بردار ہوگا وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ قطعی غلط بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں لفظ شیطان تو ہے نہیں، انہوں نے کیونکہ اسی ابلیس کو شیطان کہہ رکھا ہے اور انہی آیتوں کو وہ سہارا لیتے ہیں کہ اللہ نے اسے قیامت تک مہلت دی ہے، اس لیے میں ان آیتوں کو واضح کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں مکمل بات آ جائے اور یہ بھی سمجھ جائے کہ اللہ نے کوئی اپنے مقابلے میں کسی کو وجود نہیں دیا، یعنی کہ ان لوگوں نے اس قدر زیادہ اللہ نے یعنی شیطان کو بنا رکھا ہے کہ اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا۔ اللہ تو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے رسول اور نبی بھیجا، اپنی کتابیں بھیجیں تاکہ لوگ فرما بردار بنیں، اور شیطان اتنا طاقتور کہ نہ اس نے کوئی کتاب بھیجا، نہ کوئی نبی اور رسول بھیجا، لیکن سارے اس کے فالوور زیادہ ہیں، کثیر تعداد میں۔ اللہ کی نہیں سن رہے، شیطان کی سن رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ سے بھی زیادہ طاقتور شیطان بنا رکھا ملاؤں نے، ہرگز قرآن میں اس کا قطعی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ قال فبعزتک، کہا پس تیری عزت کو، لأغوینہم اجمعین، ضرور میں انہیں طغیانی میں ڈالوں گا، اکٹھے، یا اکٹھے انہیں بہکانے کو۔ تو یہ اس نے کہا کہ اس نے رب کے عزت کی بات کی کہ تیری عزت جو ہے اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اکٹھے ان سب کو گمراہ کر دوں گا، بھٹکا دوں گا، طغیانی میں ڈال دوں گا، یعنی اللہ کے احکامات سے حد سے بڑھ جانے والے بن جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر آگے کیا کہہ رہا ہے، ان میں سے تیرے مخلص خاص بندوں کے سوا، الا عبادک منہم المخلصین، صرف تیرے وہ تابعدار ان میں سے جو مخلص ہیں، خالص ہیں، جو خالص ہو کر اللہ کے تابعدار ہیں، ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی بہکا نہیں سکتا، ان کو کوئی طغیانی میں نہیں ڈال سکتا۔ آگے آئیے پھر اللہ نے فرمایا یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ قال فالحق، کہا پس حقیقت ہے، سچائی ہے، والحق اقول، اور خاص سچائی، خاص حقیقت میری بات ہے، میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیرے پیچھے چلیں۔ اب یہاں پر دیکھیے پھر ایک بار اس کو دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہے، لام لاننا جہنم، ضرور میں بھر دوں گا بدحالی کو، من کا تجھ سے، ومن تبعک، اور اس سے جو تیرے پیچھے چلے، منہم اجمعین، ان سب کو اکٹھے۔ اس کے بعد آگے آئیے کہ آپ فرما دیں میں تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں نہیں ہوں بناوٹ کرنے والوں میں سے۔ قل ما اسألکم، کہو میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کسی اجر کا، وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں ہوں تکلیف کرنے والوں میں سے یا بناوٹی تکلیف سہنے والوں میں سے۔ متکلفین جو ہے
تکلف ہے، اس میں کلف مادہ ہے، تو اصل میں یہ تکلیف ہی ہے، تو وہ تکلف کرنے والے، بناوٹی تکلیف سہنے والے ان میں سے نہیں۔ یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ ان ہوا اگر ہے الا صرف ذکر للعالمین، یاد دہانی ہے ہر علم والوں کے لیے۔ تو یہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ صرف یاد دہانی ہے علم والوں کے لیے، جو علم نہیں رکھتے وہ اللہ کی یاد دہانی کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی جاہل ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں اللہ بتا رہا ہے اور اس کا حال تم ایک وقت کے بعد جلد ہی ضرور جان لو گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور تمہیں علم ہو جائے گا، ضرور تم جان لو گے، نَبَہُ، اس کی خبر، بعد حین، بعد ایک مقررہ وقت کے، تو ایک مقررہ وقت کے بعد تمہیں بھی یہ علم ہو جائے گی اس کی خبر کیا ہے۔ یقینی سے جب اللہ قیامت کے دن حساب کتاب کرے گا سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت سب کو پتہ ہو جائے گا کہ اس کی خبر کیا ہے، انہوں نے کیا کچھ کیا۔ وہ ایک مقررہ وقت ہے جہاں اب عمل کر کے پلٹنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو یہ تو تھی ان آیتوں کی لفظی ترجمانی، ایک ایک لفظ کے معنی میں نے بتا دیا اور سمجھایا بھی۔ تو یقینی سی بات ہے یہاں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے رمضان میں شیطان کو قید کرنے کا کوئی حکم دیا ہو۔ ان سب آیتوں کا جو خلاصہ ہے، یعنی ساری بات کیا ہے، اللہ نے جب انسان کو بنایا اور انسان کو آگہی والا بنایا، اس کو ہر چیز کی آگہی دی، ہر چیز کی اس کو خبر دی، اس کو نام سکھایا، سب کچھ بتایا، کائناتی قوتوں کے لیے کہا کہ میں مٹی سے ایک آگاہی والا بنا رہا ہوں، اور یقینی سی بات ہے مٹی سے پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی جو خاصیت ہے وہ ہمسری والی ہے، ایک دوسرے کو سننے والے، برداشت کرنے والے، اپنی چلانے والے نہیں ہیں۔ تو رب نے کائناتی قوتوں کے لیے کہا کہ میں ایک ایسے آگاہی دینے والے کو خلق کر رہا ہوں، ایک ایسے آگاہی دینے والے کو وجود دے رہا ہوں جس میں ہمسری ہے۔ تو بس جب میں اس کو ٹھیک کر دوں اور اس میں اپنے احکامات کی ایندھن دے دوں، یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے انسانوں کو جب بنایا، ٹھیک کیا، اور جب وہ گھوم پھر کر زمین سے اپنے خوراک حاصل کرنے کا قابل ہو گئے، اپنے رزق کو حاصل کرنے کا قابل ہو گئے، تو اللہ نے اپنا حکم بھی دے دیا اپنی کتاب کی صورت میں، اور پھر یہ بتا دیا کہ اب اس کے لیے فرما برداری میں واقع ہو جاؤ، یعنی اب جو بھی یہ انسان حکم کرے گا تمہیں، تم اس کے پابند ہو کہ اس کے احکامات کی تابعداری کرنا۔ کسی کائناتی قوت کو اختیار نہیں دیا کہ وہ انسان کے لیے نافرمانی کرے یا انکار کر دے، اختیار اللہ نے صرف اور صرف انسان کو دیا کہ وہ چاہے تو اپنا فرما بردار بنا لے اور چاہے تو نافرمانی اختیار کر لے۔ تو جو اللہ کا فرما بردار بن جائے، اس کی کائناتی قوتوں کو اس کے دیے گئے تعریف کے مطابق سمجھ لے، وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا، اور جس نے نہیں سمجھا وہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ اللہ نے تمام کائناتی قوتوں کو پابند کر دیا انسان کا کہ اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ تو تمام کائناتی قوتیں سب اکٹھے ہی فرما بردار ہو گئیں سوائے ایک مایوسی کہ مایوسی وہ کیفیت ہے جس نے انسان کی فرما برداری سے انکار کر دیا، اور ایسا کس لیے کیا کہ اس نے بڑائی کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ اے مایوسی، تو فرما برداری اختیار کرنے میں تجھے کیا رکاوٹ ہوئی، کیا مانے ہوا، جبکہ میں نے اس کو اپنی قوت کو وجود دیا، انسان کو میں نے اپنی قوت کی وجہ سے وجود دیا، یہ میری قوت ہے جو تمام کائناتی قوتوں پر ظاہر ہوگی، کائناتی قوتیں اس کی پابند ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اللہ نے سب کچھ انسان ہی کے لیے وجود دیا۔ تو صرف ایک یہ کیفیت ہے جس نے فرما برداری اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اور کس لیے کیا کہ اس نے بڑائی کیا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اعلیٰ تر ہوں، کیونکہ نہ میری شکل و صورت ہے، نہ شبہات ہے، نہ مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، اور میری وہ ہے کہ میں اچھے خاصے خوشحال کتنے ہی فرما بردار کیوں نہ اس کے اوپر مایوسی طاری کر کے اس کو تباہ کر دوں۔ تو یہ اعلیٰ ترین بات ہے۔ اس نے جواباً اللہ کو کہا بھی یہی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میرے اندر ایک حرارت پیدا ہے، میں تو حرارت والے ہوں، جدھر چاہے ادھر چلی جاؤں، جدھر چاہے اس کو بہکا دوں، یہ فرما برداری اختیار کرنے سے روک دوں، مایوسی کا شکار کرے۔ تو مایوسی وہ کیفیت ہے، اس نے کہا کہ میرے اندر تو حرارت ہے اس لیے میں اعلیٰ تر ہوں، اور اس کے اندر ہم سر یہ تو ایک دوسرے کی سنتے ہیں، باہمی مشورے بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تو اس سے نکل جا، اور تو جو ہے روڑے اٹکانے والا ہے۔ تو جو انسان اللہ کا فرما بردار بن کر سارے کام کرنا چاہتا ہے، خوشحال معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے مایوسی روڑے اٹکانے کا باعث ہے۔
تو پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بے شک تجھ پر اس نظام کے دورانیے تک میری لعنت ہے، یعنی جب تک اللہ کا نظام قائم نہیں ہو جاتا تم جتنا بھی عمل کر لو تمہاری بھاگ دوڑ سب بیکار رہے گی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ تو اس نے کہا کہ اے رب مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دورانیے تک مہلت دے دے۔ تو اللہ نے کہا کہ بے شک تو مہلت دے دیا گیا، اور وہ وقت جس میں تمام علم موجود ہے، جو دین کا، جو یوم الدین ہے، نظام کا دورانیہ ہے، تو وہ وقت معلوم جو ہے اس وقت تک تجھے ہم نے مہلت دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ بس تیری عزت کو میں ان سب کو اکٹھے طغیانی میں کرنے والا ہوں، بہکانے میں کرنے والا ہوں، ان کو نافرمان بنانے کے لیے ہوں۔ ہاں جو تیرے خالص مخلص ہو کر بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی شرک کے تابع داری کرنے والے ہیں، انہیں میں نہیں انہیں بہکا نہیں سکتا، انہیں طغیانی میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ وہ ہر عمل میں اللہ کے حکم کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی پابندی اختیار کرتے ہیں، اس لیے انہیں بہکایا نہیں جا سکتا، انہیں طغیانی میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں سچ بات یہی ہے اور میری بات ہی سچ ہے، تو میں ایسے لوگوں کو بدحالی میں ہی ڈال دوں گا جو تیری اتباع کریں گے، سب کو اکٹھے، اور کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں اور نہ میں تکلیف سہنے والے ہوں۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ صرف یاد دہانی ہے علم والوں کے لیے، اور ایک مقررہ وقت وہ آ جائے گا کہ اس کے بعد تم سب کو ضرور اس کا علم ہو جائے گا کہ کون اللہ کا فرمانبردار ہے اور کون نافرمان ہے۔ تو یہ تھی اس کی مکمل تفصیل۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال ذہن میں چبھ رہا ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔